آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو کوئی کلالہ ہی وارث بنے گا۔ تب آیت وارث نازل ہوئی۔ آیت میراث اور کلالہ کیا ہے، اس حدیث کے آخر میں اس کے فوائد و مسائل میں ضرور سنیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دونوں قبیلہ بنو سلمہ کے ہاں ان کی تیمارداری کے لیے پیدل گئے تھے۔ علامہ کرمانی نے اغما اور غشی کو ایک معنی میں لکھا ہے، لیکن ان دونوں میں بائیں طور فرق ہے کہ غشی ایک مرض کا نام ہے جو اعصابی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ اغما سے کم درجہ ہوتی ہے۔ اغما میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، جبکہ دیوانگی یا جنون میں عقل مسلوب ہو جاتی ہے۔ نیند کے وقت عقل مسلوب نہیں ہوتی بلکہ مستور ہوتی ہے۔ اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی غرض سابق باب کی تائید ہے کہ ماہ مستقل پاک ہے، اگر پاک نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں چھڑکتے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ پانی بھی ہو سکتا ہے جو وضو کے وقت استعمال ہوا، جسے ماہ متقاطر کہتے ہیں، اور وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے جو وضو کے بعد برتن میں بچ گیا تھا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مائی متقاطر مراد ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اس پانی کو مجھ پر چھڑکا۔ عام طور پر کلالہ کا اطلاق اس میت پر ہوتا ہے جس کے اصول و فروغ میں سے کوئی نہ ہو، یعنی اس کی اولاد بھی نہ ہو اور نہ باپ دادا ہی میں سے کوئی زندہ ہو۔ مجازی طور پر میت کے وارث جو بے سہارا ہوں انہیں بھی کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس روایت میں کلالہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وارث میری ہمشیرگان ہیں جو بے سہارا ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ترکے کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل احکام معلوم ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے بیماری وغیرہ دور ہو جاتی تھی۔ بزرگوں کے دم وغیرہ سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بیماروں کی تیمارداری کرنا بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی تیمارداری کریں، ایسا کرنا مسنون ہے۔ آیت میراث سے مراد یوصیکم اللہ فی اولادکم سے لے کر وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تک ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الفرائض کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر کوئی موروث مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کی ایک اخیافی بہن یا بھائی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ کلالہ کے متعلق یہ وضاحت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر نازل ہوئی تھی، اگرچہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حالت کے پیش نظر سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی تھی، لیکن راجح بات امام بخاری کی بیان کردہ ہے۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی. جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا. جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا.